صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما وأهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پر آئے خدا ہم سب کو ان مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ رسول خدا کی بڑی پیاری حدیث کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور کشتی نجات بھی ہے۔ مطلب امام حسین کے وجود میں اللہ نے دو خصوصیتوں کو رکھا۔ ایک خصوصیت یہ کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ یہ وہ کشتی ہے جو اپنے سوار کو نجات دیتی ہے، بچواتی ہے۔ اب یہ خصوصیت تمام ائمہ میں موجود ہے،
کہ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ لیکن یہ جو پہلی صفت ہے چراغ والی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب 12 معصوم ہیں، 12 کے 12 چراغ ہدایت ہیں، لیکن خصوصی طور پر امام حسین کے لیے الفاظ کیوں استعمال ہوئے اور کشتی کو حسین کے چراغ سے کیوں جوڑا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں چراغ کی اہمیت تب ہوتی ہے جب اندھیرا ہو۔ دیکھیں آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو سولر کی ویلیو ہے، بیٹری کی ویلیو ہے۔ جب ایک چیز نہیں ہوتی تو جو چیز وہ دیتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگر 1 منٹ بھی پاکستان میں لائٹ نہ جاتی تو یہاں کوئی جنریٹر نہ ہوتا، یہاں کوئی سولر سسٹم نہ ہوتا۔ تو ہمیں نور کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اندھیرا ہو۔ نور کی ویلیو ہی تب ہے جب اندھیرا ہو۔ فرما ان الحسین مصباح الہدیٰ، یہ بات یاد رکھنا کہ جب اندھیرے چھا جائیں گے، جب ظلمتیں چھا جائیں گی، تو ان ظلمتوں میں اگر خدا کسی کو چراغ بنائے گا تو وجود حسین کو بنائے گا۔ اب سوال، چراغ تو امیر المؤمنین بھی ہیں، چراغ تو امام حسن بھی ہیں، خصوصیت امام حسین کے ساتھ کیوں لگی؟ کہ یہ ذمہ داری خدا نے حسین کی رکھی ہے، کیونکہ امیر المؤمنین چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسن چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسین بھی چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے۔ لیکن حسین میں ایک اور خصوصیت ہے، کیونکہ حسین کسی زمانے تک محدود نہیں، یہ وہ نور ہے جو تا قیامت لوگوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم سب امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں یا معرفت رکھتے ہیں یا شناس رکھتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ کہ اگر تم علی کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم حسن کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم رسول کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے دلوں میں قرآن کی معرفت ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے اندر ظہور کی طلب ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے عزتیں مل رہی ہیں تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے وقار مل رہا ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے بچوں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہاری نسلوں نے خندق سنی تو حسین کی وجہ سے۔ تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیا مطلب کہ میں نے امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کی وہ مولا حسین کی وجہ سے، حالانکہ ایک والد ہے، ایک بیٹا ہے، میں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے۔ میں نے کہا بھئی خیبر کہاں سنی؟ خیبر سنی تو منبر حسین سے سنی، خندق سنی، خندق سنی تو منبر حسین سے سنی، توحید سنی تو منبر حسین سے سنی، قرآن سنا، تاریخ سنی، انبیاء کی شان سنی تو منبر حسین سے سنی۔ یہ واحد منبر ہے جو زمانے پر محدود نہیں ہے۔ وجود امام حسین کو خدا نے کیا بنایا؟ چراغ ہدایت بنایا۔ اسی لیے مثال دیتا ہوں کہ جب ایران میں شہنشاہ ایران کے دور میں رضا شاہ کے باپ نے عزاداری امام حسین پہ پابندی لگائی، اتا ترک کا زمانہ، کہ ترکی میں بھی دین اسلام کو ایک طرح سے جمع کر دیا گیا، ایران میں بھی یہی کیا کہ کوئی مجلس نہیں ہوگی۔ تو کہتے کئی لوگ مایوس تھے، بھائی اس سال مجلس اب عبداللہ الحسین نہیں کر پائیں گے، جلوسوں پہ پابندی، مجلسوں پہ پابندی، ذکر پہ پابندی۔ تو اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم دین تھے، وہاں کا طالب علم کہتا میں نے دیکھا وہ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں۔ اب چلو گریہ بنتا ہے، مولا حسین کی مجلس پہ نہیں جا پا رہے ہیں، ذکر نہیں کروا پا رہے اس طرح سے کھلم کھلا، لیکن اگلے دن گیا پھر رو رہے ہیں، پھر کوئی بات چھڑی پھر رو رہے ہیں، پھر نماز مغرب پہ بیٹھے پھر رو رہے ہیں۔ تو طالب علم کہتا میں نے کہا قبلہ بس کریں، اتنا رونا؟ آپ رو تو ایسے رہے ہیں جیسے کسی واجب پہ پابندی لگی ہو۔ نماز پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ میں آئے، روزے پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ پہ آئے، لیکن آپ رو رہے ایک مستحب عمل ہے جس پر پابندی لگی ہے،
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مستحب کے چھوٹنے پہ اتنا رونا۔ تو اس عالم نے کہا جوان صحیح کہہ رہے ہو کہ مجلس حسین مستحب ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ اس مستحب کے چھوٹنے پہ رونا بنتا ہے۔ اگر نسل نمازی بنی تو مجلس حسین کی وجہ سے، اگر مائیں بہنوں کے دلوں میں فطرت زینبی آئی تو مجلس حسین کی وجہ سے، اگر نسلوں کے اندر بہادری پیدا ہوئی تو مجلس حسین کی وجہ سے۔ تب امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا۔ یہ 2 مہینے ہیں جو اسلام کو کیا دیتے ہیں؟ زندگی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا۔ آج نہ حاجیوں کی کمی ہے، نہ نمازیوں کی کمی ہے، نہ زکوٰۃ دینے والوں کی کمی ہے۔ کمی ہے تو فرش عزا کی کمی پائی جاتی ہے ان میں، اور جن کے اندر فرش عزا پایا جاتا ہے ان کے اندر ایک بیدار روح نظر آتی ہے، کیونکہ مجلس عزا نسلوں کو بہادر بناتی ہے، مجلس عزا ایثار کا جذبہ دلاتی ہے، مجلس عزا ظالم کی نفرت پیدا کرتی ہے، مجلس عزا مظلوم کی حمایت دلاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہدایت کا پیغام 11ویں امام کے جانے کے بعد رک گیا، خدا نے اس کا الٹرنیٹ بندوبست کیا کہ اگر تمہارے درمیان امام نہیں تو کیا ہوا، ہم تجھے فرش عزا حسین دے کر جا رہے ہیں۔ گلی گلی کونا کونا ایک طرح سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ آج اگر 1 لاکھ نبی بھی آ جاتے، کہاں کہاں تبلیغ کرتے؟ ایک نبی ایک وقت میں ایک گاؤں میں، ایک نبی ایک وقت میں ایک شہر میں۔ 1 لاکھ نبی ہوتے تو آپ ایسے سمجھیں کہ 1 لاکھ جگہوں پہ جاتے، نبی بھی کم پڑ جاتے پر جگہیں کم نہ پڑتی۔ اللہ نے کا ایسا بندوبست کیا، آج جس گلی میں جاؤ ذکر حسین ہے، آج جس شہر میں جاؤ ذکر حسین ہے۔ ایک ایسا سلسلہ پروردگار عالم نے شہادت امام حسین کے بعد چلایا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ بچہ اسکول گیا تو گمراہ ہو گیا، معاشرے میں گیا تو گمراہ ہو گیا، غلط دوستیوں میں پڑا تو گمراہ ہو گیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو گمراہی ہے، موبائل کو اٹھایا تو گمراہی ہے۔ اب جب ان ساری ظلمتوں میں گھوم کر اگر اسے کہیں چراغ ہدایت نظر آیا تو وہ فرش عزا حسین نظر آیا۔ آج دنیا ظالم پرس بنا رہی ہے اور حسین ظالموں سے دور کر رہے ہیں۔ کہ کل بھی ابا عبداللہ الحسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے تھے، آج بھی ابا عبداللہ الحسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں شعور کون دے رہا ہے؟ امام حسین دے رہے ہیں۔ یہ شعور کس نے دیا؟ کہ نہ جھکنا نہ تسلیم ہونا، بلکہ کہا کہ حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور کل خدا نے حسین کو عزت دی یزید کے مقابلے میں، آج خدا نے حسینیوں کو عزت دی ظالموں کے مقابلے میں۔ یہ عزتیں جو پروردگار عالم دے رہا ہے کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، فرش عزا ایک واقعے کی یاد کے لیے نہیں منایا جاتا۔ آج آپ کے بعض برادران مسلم یہی اعتراض تو کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کہ ہم اہل سنت کو غم حسین نہیں ہے، بھئی ہے، لیکن کہ یہ شیعہ بڑے عجیب ہیں، یہ ہر سال اس طرح روتے ہیں جس طرح ابھی ابھی امام حسین کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں۔ پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں، بھائی اگر میرے ابا مر جائیں تو میں 1 سال روں گا، اگلے سال تھوڑا دکھ کروں گا، ہر سال بیٹھ کے ایسے دھاڑے ماروں جیسے میرے والد گرامی گزر گئے ہیں تو لوگ بھی پوچھیں گے بھائی اتنے سال گزر گئے ابھی تک رو رہے ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے، کل انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، آج غم حسین کو اپنے غم جیسا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے غم حسین، آپ بھی سوچیں کہ خدا نے غم امام حسین کو اس طرح میرے دلوں میں تازہ کیسے رکھا ہوا ہے۔ آدمی اپنے عزیز ترین رشتہ دار کے لیے روئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن تھک جاتا ہے بندہ، لیکن یہ عجیب ہے کیونکہ کلام امام حسین نے فرماتے لم یسکن دمی، اپنی خون کو دیکھ کے مولا حسین نے فرمایا میرا خون کبھی ساکن نہیں بیٹھے گا، فرمایا مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں کرے گا، ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جائے گا، فرمائیے تب تک
خون اپنا رنگ دکھاتا رہے گا جب تک میرے لال مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. ہاں اس ظہور مہدی حجت خدا کے لیے اس خون کا ہر سال رنگین ہونا ضروری تھا. آج یہ معجزہ ہے. حرم حضرت عباس کے میوزیم میں جائیں، خاک شفا امام حسین، لوگ بڑا رش ہوتا ہے وہاں پہ، صبح 9 بجے سے دیکھنے جاتے ہیں. عاشورہ کے دن وہ مٹی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ صرف لال بلکہ وہ گیلی ہو جاتی ہے. ایک طرح سے خون تر و تازہ ہو جاتا ہے. ایک مومن کو صرف حرم امام حسین کا ٹائل ملا، وہ کہتا ہے میں تبرکن لے گیا اپنے گھر، اور جیسے عاشورہ کا دن آتا اس ٹائل کے پیچھے 3 دھبے خون کے ہر سال بن جاتے تھے کہ آپ ٹشو بھی لگاؤ تو آپ کا ٹشو کیا ہو جائے، لال ہو جائے. جیسے ترو تازہ کیا ہے، خون ہے. خدا نے خون حسین کو تازہ رکھا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. اگر صرف ذکر حسین ایک واقعہ ہوتا، یا لوگ کہیں عقیدت میں امام حسین کا ہم ذکر منا رہے ہیں، ہم یاد نواز رسول کر رہے ہیں، کس کی یاد اس طرح منائی جاتی ہے جس طرح امام حسین کی منائی جا رہی. پھر اگر یاد منانی ہوتی تو ایک میسج کر کے لوگوں کو یاد دلایا جا سکتا ہے کہ بھائی آج مثلا 10 محرم ہے، شہادت نواز ہے، جیسے اخبار کرتا ہے، جیسے ٹی وی چینلز کرتے ہیں، کالم نگار کرتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہے اور آج نواز رسول کی شہادت کا دن ہے، فلاں جگہ ولادت کا دن ہے، آج مثلا مباہلے کا دن ہے. ایک ہے یاد منانا، تو یاد تو ایسے بھی منا سکتے ہیں، اخبار میں دے کر بھی منا سکتے ہیں، لوگوں کو خبر دے کر بھی منا سکتے ہیں. لیکن یہ کیا سلسلہ ہے کہ شہادت ہوئی 10 محرم کو، ہم ذکر شروع کرتے ہیں پہلی محرم سے. 30واں کرتے ہو، 4واں کرتے ہو، 20واں کرتے ہو، وہ کسی انسان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. لیکن ہم ذکر امام حسین کو ان کی شہادت سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. پھر اس طرح شروع کہ ہر بندہ کالا لباس پہن کر رہا ہے، مجلس کی صورت میں جمع ہوا کرو، پانی پلایا کرو، سبیلیں لگایا کرو، لوگوں کو نظر و نیاز کھلایا کرو، پھر تعزیہ، پھر علم، پھر جلوس. یہ ایک طرح سے امام حسین ایک سویلائزیشن، ایک تحریک، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ایک پورا سسٹم ازا جیسے آپ بولتے ہو وہ امام حسین نے بنا دیا آپ لوگوں کے درمیان. لوگ کہتے ہیں محرم کا مہینہ آتا تھا، امام زین العابدین لباس سیاہ زیب تن کیا کرتے تھے، لباس زبر زیب تن کیا کرتے تھے. جو شاعر ہوتے تھے کہتے تھے آؤ مرثیہ پڑھو. ایک پورا سسٹم، ایک خاص رسم، تاکہ یہ سلسلہ کیا ہو، چلتا رہے. اتنی زحمتیں، محنتیں کیا کرنا چاہتے تھے اہل بیت. کہ آپ جلوس میں نکلتے ہو، لاکھوں کا مجمع اور سامنے علم لے کے جاتے ہو. علم کون اٹھاتا ہے؟ جو جنگی لشکر ہوتے تھے ان کے سامنے علم ہوتے تھے. ایک رنگ، ایک لباس میں آپ کو ڈھال دیا جاتا ہے کہ جب دنیا دیکھے تو لوگوں کو الگ الگ کاؤنٹ نہ کرے، یہ بولے کالے لباس والے آ رہے ہیں، سیاہ زیب تن کرنے والے آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ محرم کے دن میں کسی کے لباس کا رنگ نہیں. جب تم ایک رنگ میں آتے ہو تو دشمن پہ تمہاری ابوت طاری ہو جاتی ہے، تمہارا اتحاد ان کو نظر آتا ہے. دوسرا کوئی قید و بند نہیں، چھوٹا بڑا سب آئیں فرش عزا پہ. یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ امام حسین آپ کو جوڑ کر ایک خاص تربیت میں ڈال کر وقت کے یزیدوں کے خلاف آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر تو خیمہ حسین کے اندر ہے تو کبھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ کہ آپ سب کو ایک صفات میں جوڑنا چاہتے ہیں. واللہ اگر خدا کو نمازی چاہیے تھے، آج انڈیویجول عابد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کمی ہے. اب حج پہ جائیے اتنے حاجی، مسجد میں جائیے اتنے نمازی، تراویحوں میں جائیے اتنے قرآن پڑھنے والے. نہ یہ کمی کل تھی نہ یہ کمی آج ہے. مولا حسین کربلا جا رہے ہیں، بھرمار ہے حاجیوں کا رش مکہ مکرمہ میں. کربلا میں کھڑے ہیں 72، پورے یزید کے لشکر میں جماعت کھڑی ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، غسل شہادت کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، عابد تھے، زاہد تھے. اگر خدا کو، بندوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ ہم نماز پڑھیں، تو یہ اللہ کا کام تو سب سے پہلے ملائک خود کر رہے تھے. کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی عبادت میں تھا.
اور اگر خدا نے انسان سے عبادت کرانی تھی تو اشرف المخلوقات اس کی عبادت کر رہا ہے. آج بھی پردے غیب میں امام زمانہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, تو کیا وہ نماز کافی نہیں ہے؟ اسے میری نماز کی ضرورت ہے, نہ اسے میرے پیسے کی ضرورت ہے, نہ اسے میری مدد کی ضرورت ہے. وہ غنی مطلق ہے, لیکن اس کے بعد خدا خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو خدا کو قرضہ دے. کہ خود امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرمائے خدا جو خزائن زمین و آسمان کا مالک ہے وہ یہ کہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے, وہ یہ کہے ان تنصر اللہ ینصرکم, کون ہے جو اللہ کی مدد کرے. کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہو اسے مدد کی کیسی ضرورت. اور وہ ابا عبداللہ الحسین جو اختیار دار ہیں پروردگار عالم کی طرف سے, ایک بد دعا دیں تو قوم جل کے راکھ ہو جائے, جو اپنی ٹھوکر سے چشمے جاری کریں, جو مردوں کو بسم اللہ زندہ کریں, وہ ابا عبداللہ الحسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کیا حسین کو مدد کی ضرورت ہے جس کے لیے اتنے ہزار ملائکہ نازل ہوئے؟ ابا عبداللہ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. جس طرح بدر میں گئے تھے بدریوں کی مدد کے لیے, آج آپ کی مدد کرنے آئے فرزند رسول. فرما نہیں انسانوں کی جنگ ہے, مجھے ملائکوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ علماء فرماتے ہیں یہ مدد امام حسین بالکل ایسے ہے جیسے خدا مدد مانگ رہا ہے. خدا کو مدد کی ضرورت نہیں, لیکن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, میں مدد نہیں مانگ رہا, میری مدد کرو گے تو اصل میں اپنی مدد کر رہے ہو. حسین مدد نہیں مانگ رہے, دراصل کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ مجھے دو تاکہ میں حسین تیری مدد کروں. حر کی مدد کی تو ایسا نہیں کہ حر حسین کے کام آیا, اصل میں حسین تھے جو حر کے کام آئے. کہ یہاں آؤ گے تو ہدایت ملے گی. اب یہ سلسلہ جو چلا رہے ہیں, یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے ایک انقلاب بپا ہو, تاکہ تم ایک ماحول اور ایسا معاشرہ کریٹ کرو جو اس قابل ہو کہ امام زمانہ کا کیا ہو جائے, ظہور ہو جائے. ہاں لیکن اگر جوان یہ سوچے کہ جناب ہمارا کام ہے, آج ہے نا ہمارے پاکستان میں سے خانقاہی شیعہ جو کہتے صبح سے شام تک امام زمانہ کے ظہور کے لیے کیا کرو, دعا کرو, العجل 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 العجل. میرے استاد کہا کرتے تھے کتنا مشکل کام ہے العجل کہنا, بڑی محنت کا کام کرتے ہو آپ. العجل بول کے, العجل بولنا نہیں, العجل کے لیے کچھ کرنا بھی ہے. امام زمانہ کی دعائیں اللہم اشبع کل جائع, اب میں مصلی پہ بیٹھوں, اے خدا ہر بھوکے کا پیٹ بھرو, اے خدا جس کے پاس لباس نہیں اسے لباس دو. کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ اس بھوکے کا پیٹ بھرے گا, آسمان سے روٹی بھیجے گا, جنت سے کپڑا بھیجے گا. اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مصلی پہ مانگوں اور خود خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں کہ خدایا سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ تو نے کرنا ہے. اللہم اشبع کل جائع, اے خدا ہر وہ بندہ جو بھوک میں ہے اس کے پیٹ کو سیراب کر. سیراب کس نے کرنا ہے؟ تو نے سیراب کرنا ہے. اللہم کا مطلب خدایا بھوکے کا پیٹ بھر, پھر خدا تجھے دیکھتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس کا پیٹ تیرے ہاتھوں کے ذریعے سے بھرنا چاہتا ہوں, اور جب تو اس کا پیٹ بھرتا ہے یہ مت سمجھنا کہ تو اس کی مدد کر رہا ہے, تو اپنے رب کی مدد کر رہا ہے. اے خدا کسی پر لباس نہیں لباس پہنا, کون پہنائے گا لباس؟ العجل العجل کہ ظہور خدا کرے گا یا ظہور کی تیاری تم نے کرنی ہے؟ اگر سارے کام خدا نے ہی کرنے ہوتے تو 1400 سال پہلے امام زمانہ کا ظہور کر دیتا, نہ کربلا ہوتی نہ قربانیاں ہوتی.
کہ امام تب تک غیبت کے پردے سے نہیں نکلتا جب امت یہ وعدہ نہیں کر لیتی، انفرادی طور پر نہیں، انڈیویجول نہیں، کہ میں کہوں اس مجمع میں کتنے بہادر ہیں، ہر بندہ اٹھائے گا مولانا ہم سارے بہادر ہیں، انفرادی طور پر بہادر ہو، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر جب سب کے سب کیا ہو جاؤ گے، بہادر ہو جاؤ گے۔ کہ کسی ایک کو گولی لگی اور سارے لوگ پیچھے سے کیا ہو جائیں، الفرار ہو جائیں، ایسا نہیں۔ ایک بدن ہو کے جب کھڑے ہو جاؤ، 72 دکھنے میں 72 ہیں، اصل میں حسین ہیں، بدن واحد ہیں، نہ عباس پیچھے ہٹے، نہ حبیب پیچھے ہٹے، نہ سعید پیچھے ہٹے، نہ جون پیچھے ہٹا، نہ 14 سال کے قاسم پیچھے ہٹے، نہ 4 سال کی سکینہ پیچھے ہٹی، نہ سیدہ زینب پیچھے ہٹی، بدن واحد۔ کربلا بدن واحد کا نام ہے، 4000 لوگ مسلم کے ساتھ ہیں تک و تنہا، کیونکہ انفرادی تربیت تھی کوفے میں، اجتماعی تربیت نہیں تھی، معاشرتی تربیت نہیں تھی، کہ جب تم لوگوں کی عادات، تم لوگوں کی حرکات، تم لوگوں کی صفات، تم لوگوں کی خواہشات ایک جیسی نہ ہو جائیں تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ اور وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ کربلا اسی فلسفے کا نام ہے۔ سب کو کیوں جمع کرتا ہے خدا؟ ایک رنگ میں کیوں ڈھالتا ہے خدا؟ جلوس میں ایک رنگ میں کیوں بن جاتے ہو؟ ماتم کرتے ہو حلقے میں کھڑے ہوتے ہو تو ایک کی طرح ہاتھ کیوں بلند کرتے ہو؟ یہ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو ان پلولر ایکٹیویٹیز میں ڈالا جا رہا ہے کہ صرف ایک شخص نیک نہ بنے، ورنہ مدینے میں نیک لوگ بلڈنگز گرا دیں گے، عصر حجر میں بھیج دیں گے، تمہیں 100 سال پیچھے دھکیل دیں گے، ٹیکنالوجی تباہ کر دیں گے، پلوں کو گرا دیں گے، بجلی گھروں کو گرا دیں گے۔ یہ کسے ڈرا رہا ہے؟ خامنئی صاحب کو یا عوام کو؟ یہ ڈر کس کے دل میں ڈالا جا رہا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نا، کیونکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے لیڈر پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ لوگوں کا خوف ہے جو لیڈروں کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ، امیر المومنین جو لشکر تیار کر رہے تھے وہ اہل شام کے لیے تھا۔ جو اہل شام سے لشکر لڑنے گیا اس کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 30,000 سے 50,000 افراد کا لشکر تھا، more than 50,000۔ اب یہاں لشکر تیار ہو رہا ہے، اندر سے ایک دوسرا لشکر بنا بصرے سے، اہل جمل کا لشکر، زبیر و طلحہ کا لشکر۔ اب مولا علی اگر سارے سپاہیوں کو لے جائیں شام کی سرحدوں پہ تو گھر کے اندر داخلی جنگ شروع ہو جائے، یہ کوفے پہ اٹیک کرتے اور مولا سرحد پہ رہ جاتے۔ اب کہا پہلے اندر والے کو تو نمٹوں پھر جاؤں اہل شام۔ اور جمل کے مقابلے میں کتنے لوگ گئے؟ 10,000 لوگ۔ صفین میں کتنے لوگ گئے؟ 50,000 لوگ، وہی علی ہیں۔ معاویہ کے مقابلے میں جاتے ہیں تو 50,000 لوگ، لیکن اما عائشہ کے مقابلے میں جاتے ہیں 10,000 لوگ، طلحہ کے مقابلے میں جاتے ہیں 10,000 لوگ۔ یہاں سے آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی اور ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں معاویہ کی مخالفت اہل کوفہ میں بہت زیادہ ہے، 50,000 لوگ، لیکن نبی کی زوجہ کی مخالفت کم ہے، 10,000 لوگ۔ 40,000 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، زوجہ رسول کیسے جائیں؟ طلحہ زبیر کے مقابلے میں کیسے جائیں؟ لشکر کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ جنگ جیتی، لیکن پھر 1 سال لگا امیر المومنین کو لشکر تیار کرنے میں۔ بہرحال لشکر تیار ہوا، اور پہلے جنگ دن کو چلتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہتے ہیں دن کو بھی جنگ تھی، رات کو بھی جنگ تھی۔ وہ شخص کہتا ہے ایسی جنگ ہوئی کہ جب واپس اپنے خیمے میں جاتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا، کبھی کسی کے سینے پہ پاؤں آتا تھا، کبھی کسی کے منہ پہ پاؤں آتا تھا، کبھی کسی کی گردن پہ پاؤں آتا تھا، یعنی ہمارے قدموں کے نیچے جنازے ہی جنازے تھے۔ اس قدر کے تلوار چلانے کی طاقت بھی کسی کے بازو میں نہ رہی۔ اب یہ تو نہیں صبح سے شام تک آپ تلوار چلاؤ، انسان تیرتا بھی ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، کہ آخر میں تلوار نہیں پتھر مارتے تھے ایک دوسرے کو، اور اتنے تھک گئے کہ پتھر اٹھانے کا بھی حوصلہ اب ہاتھ میں نہیں تھا، کہ یہ ہوتا تھا ہم بیٹھ جائیں، کوئی مارتا تھا تو اسے مارتے تھے، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے۔
وہاں پہ ایک اشعث نامی شخص اٹھا، قوم پرستی کا نعرہ بلند کیا، کہا کہ عرب عرب کو مار رہا ہے، اور اے عرب اگر تم مر جاؤ گے تو تمہاری بیویاں عجب کے ہاتھوں میں جائیں گی، کون کرے گا ان عورتوں سے شادیاں، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بیچ جنگ میں جب سارے کے سارے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے، حوصلہ نہیں لڑنے کا، لشکر والوں میں کس چیز کو پیدا کیا؟ خوف کو پیدا کیا۔ اب تھکا ہوا بندہ ہو، اسٹریس میں ہو، ٹوٹا ہوا ہو، غصہ اس کے دماغ پہ سوار ہو، لڑ رہے ہیں، جیت نہیں مل رہی، لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ کیا ہوگا تمہاری عورتوں کا، کیا ہوگا تمہارے بچوں کا؟ یہ کیا ہے کہ عرب عرب کو قتل، اب حق و باطل ختم، عرب عرب کو قتل کر رہا ہے، عرب عرب کا خون بہا رہا ہے۔ اور وہاں سے انہوں نے قرآنوں کے نیزہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ، کب علی سے بھی تھک گئے ہیں، معاویہ سے بھی تھک گئے ہیں، کسی تیسرے کو کیا بناتے ہیں؟ حاکم بناتے ہیں۔ جب لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے تو جیتی ہوئی جنگ کیا ہو جاتی ہے؟ ہار جاتی ہے۔ یہاں ہے کہ امیر المؤمنین اپنا سر کنویں میں ڈال کے پوری رات گریا کرتے تھے۔ اتحاد بین الشجاع نہیں تھا، ایک شجاع ہے تو دوسرا نہیں۔ جب کمپلیٹلی تم لوگ سارے جڑ نہیں جاتے، آپ کے جذبات ایک جیسے نہیں ہو جاتے، تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب آؤ ایران کو دیکھو، سارے اسٹیٹمنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ امت کو کیا کیا جائے؟ ڈرایا جائے، ماریں گے، دھاڑیں گے، بلڈنگز گرائیں گے۔ اب نیچرلی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ کو پتا ہو مثلا ملتان کی فلاں چوک پر کل بمبارمنٹ ہونی ہے، وہاں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، دکان، گھر ور، علاقے، بلکہ کلومیٹر تک لوگ خالی کر دیں گے کہ جناب پھر آس پاس نہ گر جائے۔ لیکن یہ عجیب قوم ہے، اعلان ہوتا ہے بجلی گھروں پہ بم پھینکیں گے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بجلی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ پھینک، پلوں کو گرائیں گے، وہی پل جس پہ بم دھماکہ ہوا، اسی پل کو لوگوں نے اپنے بچوں سے، مطلب اکیلا نہیں آیا، بچہ لے کر آیا، بیوی لے کر آیا، بھائی بہنوں کے ساتھ آ کے پل پہ بیٹھ گئے۔ کبھی مارنا ہے نا تو مارو۔ یہ دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا، یہ عجیب قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، اور یہ نہیں کہ ان کا رہبر موت سے نہیں ڈرتا، اس نے شجاعت کی صفت قومی طور سے ان سب کے اندر داخل کر دی ہے۔ اور یہ قومی اعتبار سے شجاع کیسے بنے؟ کیونکہ یہ فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے والے ہیں۔ جب تک آپ کی انفرادیت اجتماعیت میں نہیں بدلتی، جب تک ہمارے ایکٹ سوشل ایکٹ نہیں بن جاتے، اب آپ صفائی کے خیال رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتا، وہ نہیں رکھتا، معاشرے میں صفائی نہیں آئے گی۔ لیکن ہر بندہ جب صفائی پسند ہوگا تو جہاں وہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والا بھی مجبوراً کیا کرے گا؟ خیال رکھے گا۔ اسے بولتے ہیں سویلائزیشن۔ جب تک حسینی سویلائزیشن کے اندر نہیں آتے، دیکھو 8 لوگ سخی ہو نا، 2 کنجوس ہوں، تو یہ 2 کنجوس ان 8 کو دیکھ کے سخی بن جاتے ہیں۔ سوشل پریشر کہ بھائی مسجد کے لیے چندہ کرنا ہے، 8-10 لوگ کھڑے ہیں، بھائی آپ بھی دیجئے، ایک نے 100 دیا، دوسرے نے 500 دیا، تیسرے نے 1000 دیا، 8 لوگوں نے دے دیا۔ اب وہ آخری دینا نہیں چاہتے، لیکن ان 8 کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں، بھائی سب نے دیا، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا؟ تو حالت مجبوری جیب میں ہاتھ جائے گا، کچھ نہ کچھ نکال کے دے گا۔ تو حسین مولا کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ماحول بناؤ جس ماحول میں ڈرپوک بھی کیا بن جائے؟ بہادر بن جائے۔ ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس کے اندر کوئی بندہ یہ جرت نہ کرے بولے کہ مجھے ظالم سے پیار ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی بناؤ کہ یزید گالی بن جائے، ظلم گالی بن جائے، کہ لوگ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ کریں۔ اگر سوسائٹی ایسی بنے گی اور اس طرح سے صفات میں متحد ہو گئے، پھر امام زمانہ کی پردے غیب سے آنے میں دیر نہیں ہے۔ دیر اسی لیے ہے کیونکہ ہم اجتماعی طور پر سوشلی ہماری صفات ایک جیسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد بار دیگر صلوات پڑھے محمد۔
ہمیشہ یاد رکھو اسلام میں سوشل ایکٹیویٹی کا بہت زیادہ ثواب ہے. گھر میں نماز پڑھو 1 رکعت کا 1 ہے، مسجد میں آؤ 1 کا 10 بن جاتا ہے. اس کی حکمت سمجھو، کیونکہ جب تک ایک نیٹ ورک میں نہیں بدل جاتے آپ لوگ. دیکھو تسبیح کب تسبیح کہلاتی ہے؟ جب 100 دانے ایک دھاگے میں جمع ہو جائیں. دھاگا نہ ہو تو تسبیح بن ہی نہیں سکتی. آپ سب کو ملانے والے دھاگے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ دھاگہ امامت، یہ دھاگہ محبت و عشق حسین جس نے آپ سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑا ہے. اور یہ دھاگے بنائے جاتے ہیں. اگر سپاہ صحابہ بنی تو دھاگا کون سا بنایا؟ صحابہ کا دھاگا. لوگوں کیا کیا؟ اس حلقے میں جمع کرتے گئے. اب غلط صحیح کی بات نہیں ہے، وہ پہلے دھاگا بناتا ہے. تجار کا دھاگا، لہو و لعب والوں کا دھاگا، نشئیوں کا دھاگا، چرسیوں کا دھاگا، ہر بندے کا ایک دھاگا ہوتا ہے. وہ پہلے وہ دھاگا بناتا ہے، پھر اس مزاج کے لوگوں کو اس دھاگے میں کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. پھر وہ اپنی تسبیح بناتا ہے. شیطان بھی اپنی تسبیح بناتا ہے. اس تسبیح کو سویلائزیشن بولتے ہیں، قوم بولتے ہیں، امت بولتے ہیں. مولا حسین مجلس میں آپ کو بلا کر آپ سب کو ایک صفت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، ایک رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں کہ رلاؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ. ہاں ایک رنگ میں بنو، کالا لباس پہنو، ایک رنگ میں بنو. محرم کا مہینہ آتا، مولا لوگ کہتے ہیں آج ہم محرم چاند سے دیکھتے ہیں نا، لیکن اس زمانے کے شیعہ کہتے ہیں ہم محرم کا پتہ چاند سے نہیں چلتا تھا، معصوم کے چہرے کے غم سے چلتا تھا. کہ امام رضا محرم کا مہینہ آتا سر سے عمامہ اتار دیتے تھے، پاؤں سے جوتیاں اتارتے تھے، بازار میں جاتے تھے، سر پہ خاک ڈالتے تھے. لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے؟ کہتے تھے کربلا میں میرے جد کو پیاسا مارا گیا. امام زین العابدین اس طرح سے ترغیب کی. وضو کرتے تو گریا کرتے، چھوٹے بچے کو دیکھتے تو روتے، جمع کی شادی میں جاتے تو روتے، تاکہ لوگ پوچھیں فرزند رسول کیا ہوا؟ فوراً کہتے تھے کربلا میں میرے اکبر کو شہید کر دیا گیا. مومن بچی دی اللہ نے، جی میرے مولا. فرمایا اپنی چھوٹی بچیوں کے رخساروں پہ تماچے نہ مارا کرو، اللہ پسند نہیں کرتا. بڑی قیمت ہے آپ کی. آج وقت کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے، کل ہماری پوری کوشش ہوگی 8:15 سے 8:30 کے درمیان، لیکن آپ کوشش کریے گا 8 سے 8:15 کے درمیان آ جائیے گا، کیونکہ یہاں کے بعد بھی کبیر والا کی مجلس ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ استفادہ کریں. فرمایا آدھی رات کا وقت تھا، امام سجاد کی آنکھ کھلی. فرماتے کیا دیکھا؟ پھپھی اماں مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں. لیکن تعجب کیا کہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. فرمایا پھپھی اماں پورے سفر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. کیا ہوا ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے. انسان تب تک بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کوئی بہت بڑی تکلیف نہ ہو یا کھڑا نہ ہوا جائے. کیا تکلیف ہے؟ وہ پھر اماں پریشان ہوئے. فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. وہ امام زمانہ فرماتے مومن جب آنکھوں میں آنسو فرمایا سب سے پہلے میرے ظہور کے لیے دعا کیا کروں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب دعا کروں آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کو واسطہ کون سا دوں؟ فرمایا خدا کبھی 2 بیویوں کا واسطہ رد نہیں کرتا. فرمایا ایک میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، دوسرا ہماری 4 سالہ سکینہ کا واسطہ دیا کرو. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. اصل زینب کی کربلا عاشورہ کے بعد شروع ہوئی، سکینہ کی کربلا عاشورہ کے بعد شروع ہوئی. جو بچی روز بابا کے سینے پہ سوتی تھی اب زمین پہ سوتی ہے. سکینہ بابا کو یاد کر کر کے روتی ہیں. بی بی رباب جس کی گود آباد تھی آج اس بی بی کی گودی
خالی ہے۔ وہ بہنیں جو بھائیوں پہ ناز کرتی تھیں، آج سیدہ زینب کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہتی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا، آج آ کر دیکھو زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، شب جمعہ ہے، شب مخصوص زیارت امام حسین ہے، آج مستحب ہے امام حسین کی زیارت پڑھنا، جبکہ معصوم نے کہہ دیا اگر خلوص سے دل سے کوئی مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین دیتا ہے۔ کہ مولا اتنا آسان ہے کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ سب مل کے اپنے آقا کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند و السلام علی حسین وعلی اولاد حسین وعلی میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، جو بہن 50 سال بھائی کے ساتھ رہی ہو، اس زینب نے حسین کو نہیں پہچانا۔ سنیں گے کیا کیفیت تھی امام حسین کے بدن کی۔ لئی ابن سعد کو کہتا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے بس لیا، ٹوٹنے کی آواز سنے، اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے بدن پہ نگاہ پڑی، نگاہوں کو آسماں کی طرف اٹھایا، کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے۔ اما زہرا نے چکیا 20 کے بالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ جو بدن بہن دیکھ نہ سکی
اللہ جانے سکینہ پہ کیا گزرے. اللہ کبھی کسی بچی کو بابا کا پامال بدل نہ دکھائے. تب امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. کسی اور کے لیے نہیں کہا لیکن بچی کے لیے کہا کیونکہ اس بچی کو ایک ایک گھونٹ کے لیے کئی تماچے مارے گئے. جب جب کہتی تھی میں پیاسی ہوں شمر تازیانے سے پیاس بجھاتا تھا. میں آپ سے پوچھوں گا جب کوئی بچہ تڑپتا ہے بچے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ اسماعیل پیاسے تھے ہاجرہ کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے. جب کوئی ظالم بچی کو مارتا تھا زینب کے دل پہ کیا گزرتی تھی رباب کے دل پہ کیا گزرتی تھی. کہتے ہیں قافلہ کوفے پہنچا بی بی زینب کے گود میں سکینہ بیٹھی تھی. عجب گرمی عجب شدت کی دھوپ. کہتے ہیں جیسے لوگوں کی بھیڑ میں قافلہ پہنچا آہستہ سے پپھی کے کانوں میں کہا پپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی میں نے پورے راستے پانی نہیں مانگا لوگوں کی بھیڑ ہے کوئی تو ہوگا جو مجھے پانی پلا دے. بی بی زینب نے کہا سکینہ کیا کروں یا پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا شاید کوئی نہیں. چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی سنا چھوٹی بچی ہے پانی مانگ رہی ہے. دل ٹوٹا دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا. آئی قیدی بی بی یہ لے پانی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گے. بی بی زینب نے کہا جب سب دیکھ رہے ہیں کوئی پانی نہیں دے رہا تو پانی لے کر کیوں آئی ہے. کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا. میری زندگی گزر گئے میں نے کبھی تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھے. اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے بس ایک دو دعائیں کرا لینا. بی بی زینب نے دیکھا بڑی حسرت سے دعا مانگنے کے لیے آئی ہے. کہ سکینہ رک جا پانی بعد میں پینا ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں لیتے. سکینہ اس کے لیے دعا کرو. راوی کہتا ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا بچی نے جیسے چہرہ اٹھایا مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے زخمی رخساروں پہ
کہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے. دیکھے ساری دعائیں بھول گئے. فوراً کہتی ہے قیدی بچے دعا کرو میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہو. سکینہ نے دعا کی میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا. کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا. ہاں مومنہ بتا دوسری دعا کیا کروں. کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئی میں مدینے نہیں گئے. اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے. بی بی زینب کو رسول کا روزہ یاد آیا. فوراً کہا کیا مدینے میں تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی کہاں میں کہاں مدینے والے. مدینے میں میرا مولا حسین ہے. مدینے میں میرے مولا غازی عباس ہے. مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے مجھے حجاب سکھانے والے. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا. کائے قیدی بی بی بڑی مدتوں کے بعد یہ نام سنے. اللہ تجھ پہ رحمت کرے. بس ایک بات بتا تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا لیکن تو نے نام لے کے نہیں بتایا تیری بی بی کون ہے. کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو اس کا نام نہیں بتایا. ایک مرتبہ کا قیدی بی بی میں اور ناراض میری مجبوری سمجھو. دیکھو بازار کا ماحول ہے نامحرموں کا مجمع ہے. میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے. بی بی زینب نے کہا مومنہ بڑی خوش قسمت ہو یا بد نصیب ہو. اتنا بتا اگر میں دعا کروں تیری دعا یہیں قبول ہو تو کیا کہو گے. کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو. کہ اگر مدینے والی بی بی تجھے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے. ایک مرتبہ غصے میں آ گئی. اے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی نہ کر لیکن میری بی بی کو بد دعا نہ دے. میری بی بی تجھ جیسی قید نہ لے. اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا چہرہ اٹھایا. ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بولتے والے ارے میں ہی زینب ہوں. ام حبیبہ نہیں پہچانا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
परवरदिगार सैयद फैज़ अस्करी ज़ैदी, सैयद कनीज़ सुगरा, सैयदा महमूद बेगम, सैयद अनीस हैदर ज़ैदी, सैयदा नूर जहाँ, इन मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। शुहदाए